إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من علم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، اللہ والا علم سارے علوم پر فضیلت رکھتا ہے، سارے علوم میں سب سے اشرف و اعلیٰ علم ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں العلم بالاعلیٰ هو العلم الاعلیٰ، سب سے اونچے اللہ رب العالمین کا علم سارے علوم سے اونچا علم ہے۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ، جو اللہ نے اپنے بارے میں کہا کہ اے نبی آپ پاکی بیان کریں اپنے رب کی جو سب سے اعلیٰ ہے۔ تو ذات کا علم حاصل کرنا جو سب سے اونچا، سب سے اعلیٰ، سب سے بہتر ہے، ساری کائنات کا خالق و مالک ہے اور سارے بندوں کا حقیقی معبود ہے، اس کے بارے میں جاننا یہ سارے علوم میں سب سے زیادہ ضروری اور سب سے زیادہ اشرف علم ہے۔ اس لیے کہ مرنے کے بعد جب انسان کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے، اس وقت سب سے پہلا سوال اس سے رب ہی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ من ربک، تیرا رب کون؟ یا ابو داؤد کی حدیث میں ہے ما کنت تعبد، تو کس کی عبادت کرتا تھا؟ لہٰذا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ خاص طور سے اللہ کی توحید کے بارے میں سیکھے، تاکہ قبر میں جواب دینا اس کے لیے آسان ہو۔ لیکن صرف توحید کا جاننا کافی نہیں ہے، توحید کے جاننے کے ساتھ ساتھ اس کا ماننا اور اپنی زندگی میں اس کی عملی تطبیق کرنا، اپنی زندگی میں اس کو اپلائی کرنا، یہ بھی ضروری ہے۔ ایک انسان توحید کو جانتا ہو لیکن مانتا نہ ہو تو مسلمان نہیں ہے، اور اگر وہ توحید کو جانتا بھی ہو، مانتا بھی ہو، لیکن توحید کے تقاضوں کو پورا نہ کرتا ہو تو اس کی توحید یا تو ضائع ہو جائے گی یا پھر کمزور ہوگی۔ اگر توحید کو مانتا ہے لیکن تقاضے پورے نہیں کرتا ہے، یعنی عبادات اللہ کے سوا اوروں کے لیے بھی کرتا ہے، اللہ کو بھی سجدہ کرتا ہے، مخلوق کو بھی سجدہ کرتا ہے، اللہ پر بھی توکل کرتا ہے، مخلوق پر بھی توکل کرتا ہے، اللہ سے بھی دعا کرتا ہے اور قبروں سے بھی مانگتا ہے، تو یہ توحید کے تقاضوں کو پورا کرنا نہیں ہوا، توحید کے تقاضے کو برباد کرنا ہوا۔ اگر ایک انسان جانتے بوجھتے ایسا کرے تو اس کی توحید ضائع ہو جاتی ہے، اس کی توحید باطل ہو جاتی ہے۔ ویسی جیسے آدمی وضو کرے اور وضو کرنے کے بعد اس کی ہوا خارج ہو جائے یا پیشاب کر دے
تو اگرچہ اس نے وضو کیا تھا لیکن اس کا وضو ٹوٹ گیا. کبھی توحید برباد ہو جاتی ہے اور کبھی کمزور ہوتی ہے کہ توحید کو مانتا ہے، شرک نہیں کرتا ہے، توحید کا اہتمام کرتا ہے، لیکن توحید کے اعتبار سے توحید کے حصے میں یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے، تو پھر عبادت میں کوتاہی کرتا ہے، اللہ کے حکموں کو پورا نہیں کرتا ہے، کچھ کرتا ہے کچھ نہیں کرتا ہے، کرتا ہے ٹھیک سے نہیں کرتا ہے، کبھی کرتا ہے کبھی نہیں کرتا ہے، کبھی حکموں کو پورا کرتا ہے، منع کی ہوئی چیزوں سے نہیں بچتا ہے. یہ بھی عبادت کا حصہ ہے کہ جہاں انسان اللہ کے فرامین کی ادائیگی کرے، ان کو پورا کرے، اسی طرح سے وہیں آدمی اللہ کی ممنوعات سے بھی بچے، جس سے اللہ نے منع کیا بچنے والا بنے. پھر اگر آدمی موسیقی سنتا ہے، اس سے بھی اس کی توحید کمزور ہوتی ہے. نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتا ہے، اس سے بھی اس کی توحید کمزور ہوتی ہے. اور اس میں ایک لمبی فہرست ہے جو گناہوں کی ہے، خاص طور سے وہ گناہ جو انسان شہوت کی بنیاد پر کرتا ہے. شیطان عموماً انسان کو بڑی آسانی سے اس میں گرفتار کرتا ہے، خاص کر کے نوجوان طبقہ. پھر وہ سارے گناہ، شراب، چوری، جھوٹ، زنا، خیانت اور وہ سارے گناہ جو انسان کسی نہ کسی منفعت کی بنیاد پر کرتا ہے، لذت کی طلب میں کرتا ہے، وہ سارے گناہ اس کے ضمن میں آتے ہیں. آدمی ان کو توحید کے ساتھ جوڑ کے نہیں دیکھتا ہے. آدمی سوچتا ہے توحید ادھر ہے اور یہ سارے احکام ادھر ہیں اور گناہ توحید کو ضرر نہیں پہنچاتے. غلط فہمی ہے یہ. ہر عمل یا تو توحید کو مضبوط کرے گا یا پھر توحید کو خراب کرے گا، کمزور کرے گا. اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ کیا ہے؟ الایمان یزید وینقص. الایمان یزید وینقص، یزید بالطاعہ وینقص بالمعصیہ. ایمان بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے. بڑھتا ہے اللہ کی فرما برداری سے، طاعت سے، کرنے کے کام کرنا اس سے، اور گھٹتا ہے وینقص بالمعصیہ، اور ناقص ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، گھٹتا ہے معصیت کی وجہ سے. تو آدمی بعض اوقات یہ سوچتا ہے کہ گناہوں کا اثر ایمان پر یا توحید پر نہیں پڑتا. یہ غلط فہمی ہے. ہر گناہ توحید کی دیوار میں سوراخ پیدا کرتی ہے. ہر گناہ توحید میں کمزوری لاتا ہے، اور ہر نیکی توحید کو مضبوط بناتی ہے. اگر اس اعتبار سے ہم دیکھنے لگ جائیں تو نیکیوں کا کرنا اور گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے کہ میرا ہر عمل یا تو میری توحید کو مضبوط بنائے گا یا پھر کمزور کرے گا. اگر لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا کیا تو توحید مضبوط ہوگی، جس درجے میں پورا کیا اس درجے میں مضبوط ہوگی. اور اگر لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا، ان میں کوتاہی کی، جس درجے کی کوتاہی ہوگی اس درجے کی توحید کمزور ہوگی. لیکن عموماً انسان کیا کرتا ہے؟ توحید کو الگ کرتا ہے، اعمال کو الگ کر دیتا ہے، اور اس بھرم میں شیطان اس کو مبتلا کرتا ہے کہ تیرے اعمال کا تیری توحید سے کوئی تعلق نہیں ہے، تیری توحید انٹیکٹ ہے، تیری توحید محفوظ ہے، اور چاہے زندگی جیسی گزارے تیرے ایمان پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا، تیرا ایمان پکا ہے.
ایمان کے اعتبار سے ایک ایمان کے مشمولات ہیں اور دوسرے ایمان کی قوت اور اس کا وزن ہے۔ ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ ایمان کمزور ہونا، کم ہونا یہ نہیں ہوتا ہے کہ ارکان میں سے غائب ہو گیا۔ اگر ایک رکن چھوڑ دے تب تو ایمان پورا برباد ہو گیا۔ تو آدمی سمجھتا میں اس کو مانتا ہوں، اس کو مانتا ہوں، اس کو 6 چیزیں پوری مانتا ہوں اور اس کے علاوہ بھی چیزیں مانتا ہوں تو میرا ایمان پکا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم سے ہر اس شخص کو نکالا جائے گا جس کے دل میں درہم کے بقدر ایمان ہوگا، دینار کے بقدر ایمان ہوگا، ذرے کے برابر ایمان ہوگا، رائی کے برابر ایمان ہوگا۔ یہ جو تفاوت ہے یہ کیا ہے؟ بڑا اور چھوٹا، چھوٹا چھوٹا ایمان کیسے ہوا؟ تو جہنم کی بات آ رہی کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں کی وجہ سے کم ہوا۔ معلوم ہوا کہ گناہ ایمان کو کمزور کرتے ہیں، گناہ ایمان کو کمزور کرتے ہیں اور گناہ توحید کو کمزور کرتے ہیں۔ تو اعمال کا انسان کے دین پر، اس کے ایمان پر، اس کے عقیدے پر، اس کی توحید پر اثر پڑتا ہے۔ اگرچہ توحید شرک میں تبدیل نہیں ہوتی ہے لیکن توحید کمزور ہو جاتی ہے، کیونکہ توحید کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے لیے کرنا، اللہ کی عبادت میں شرک نہیں کرنا۔ تو اب اللہ کی عبادت میں جب کوتاہی ہوگی تو توحید کا اصل ہی تو عبادت ہے۔ جب اللہ کی عبادت میں کوتاہی ہوئی تو توحید ہے ہی تو عبادت کا نام کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں۔ اسی لیے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے معاذ کیا میں تم کو بتاؤں اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ ایسے موقع پر ہم کو نہیں معلوم بولنا زیادہ اچھا ہے، جلدی جواب ملے گا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ کیونکہ نبی کا پوچھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پوچھنا عموماً معلوم کرنے کے لیے نہیں ہوتا تھا، خصوصاً جب وہ دینی سوال ہو، کیونکہ دین آتا وہاں سے ہے، ہماری طرف سے کہاں سے جواب جائے گا؟ یا تو امتحان کے لیے ہوتا تھا یا تو تعلیم کے لیے، اور امتحان بھی عموماً تعلیم کے لیے ہوتا تھا۔ تو کہا کہ جانتے ہو اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے، بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ کہا اللہ کا حق یہ ہے بندوں پر کہ بندے 2 باتیں بیان کی، بندے اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کی عبادت میں کسی کے ساتھ شریک، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کریں، شریک نہ کریں، لیکن پہلے کیا ہے؟ عبادت کریں۔ تو یہ اللہ کا حق ہوا، اللہ کی عبادت کرنا شرک سے بچتے ہوئے۔ فی نفس ہی عبادت میں اگر آدمی کوتاہی کرے تو توحید کیسے پکی ہوئی؟ یہ بہت سوچنے کی چیز ہے کہ شیطان ہم کو اس بھرم میں مبتلا کر دیتا ہے کہ تیری توحید محفوظ ہے، چاہے تو کتنی ہی کوتاہی کیوں نہ کرے، توحید محفوظ نہیں ہے، وہ کمزور ہو گئی، کمزور ہو گئی۔ اسی لیے شیطان دھوکے میں ڈالتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا، شیطان تم سے وعدے کرتا ہے، تمہیں امیدیں دلاتا ہے، تمنائیں تمہارے دل میں پیدا کرتا ہے، لیکن شیطان کا وعدہ سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں ہے۔ کسی نیکی کا انسان کے دل میں مقام بنا کر اس کو بے فکر کر دے گا۔ تو نے مسجد تعمیر کی ہے، تو نے حج کیا ہے، تو نے دین کی دعوت دی ہے، تو نے کتاب لکھی ہے، تو نے درس دیا ہے، تیرے ذریعے سے لوگ ہدایت پائیں، اور اس کے دل میں بات ڈال دے گا کہ تو پار ہے۔ یا پھر اگر گناہوں کا استحوار ہو، نہیں میں پاپی ہوں، بچ گیا اس فتنے سے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے
کسی نیکی پر اکتفا کرے، بچ گیا اس سے، دوسرا حربہ کرے گا. ٹھیک ہے تو پاپی صحیح، لیکن اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے. دیکھ فاحشہ کو معاف کر دیا، دیکھ فلاں کو معاف کر دیا، دیکھ 99 قتل کرنے والا، دیکھ وہ 99 دفتر والا، وہ چیزیں آپ کے سامنے لا کے رکھ دے گا تاکہ آپ کی کوتاہی کو مزید غذا ملے. شیطان کے دھوکے بڑے خطرناک. یا تو نیکیوں پر تکیہ کرنے والا بنائے گا، یا پھر گناہوں کے باوجود اللہ کی رحمت پر تکیہ کرنے والا بنائے گا، اور اس راستے سے کوتاہی میں مبتلا کر کے توحید کو کمزور کر دے گا، ایمان کا وزن گھٹائے گا. وہ نہیں گھٹا سکتا ہے، لیکن ہمارے اعمال کی وجہ سے گھٹے گا، کرنے کے کاموں میں کوتاہی کی وجہ سے، یا نہ کرنے کے کاموں کو کرنے کی وجہ سے. انسان اگر غذا نہ کھائے کمزور ہوگا، اور غذا کھانے کے ساتھ اچھی غذا کھائے لیکن ضرر پہنچانے والی چیزیں بھی کھانے لگے جس سے اس کو پرہیز کرنا چاہیے تھا، تو ان چیزوں سے بھی نقصان ہوگا اس کی صحت کو. مریض کو ڈاکٹر کیا دیتا ہے؟ قوت کے لیے ٹونک دیتا، کھاؤ طاقت بڑھے گی، تم کو کمزور ہو، اور بولتا ہے یہ مت کھاؤ، یہ مت کھاؤ، یہ مت کھاؤ، کیونکہ اس سے تم کو نقصان ہوگا. اب آدمی کا ٹونک کھا رہا ہے لیکن اس کے ساتھ میں وہ ضرر پہنچانے والی چیزیں بھی چھوڑتا نہیں ہے، کہاں سے صحت بنے گی؟ صحت پھر خراب ہوگی. لہٰذا یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ چونکہ بات ابھی وہی ہوئی تھی شروع میں کہ ہمارے لیے عمل کرنا بھی ضروری ہے، کہ توحید کے باب میں محض علم کافی نہیں ہے. بعض اوقات ہم توحید کے جاننے کو توحید سمجھ لیتے ہیں. یاد رکھیے، اس کو غلطی نہیں کرنا ہے. توحید کا جاننا توحید نہیں ہے. توحید کا جاننا توحید نہیں ہے. کیا ابو جہل کو توحید معلوم نہیں تھی؟ اس کو معلوم تھی. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دے رہے ہیں مکہ میں بازار میں، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، پیچھے ابو جہل چل رہا ہے، آپ کے سر پر مٹی ڈال رہا ہے اور لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ لوگوں اس کی باتیں مت ماننا، یہ چاہتا ہے کہ تم لات و عزیٰ کو چھوڑو. اس کو سمجھ رہا ہے یہ کیا بول رہے ہیں، اس توحید کا تقاضا کیا ہے اس کو معلوم ہے. تم لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو گے تو تم کو بتوں کی عبادت چھوڑنی پڑے گی، اس کو بھی معلوم ہے. کیا وہ توحید والا تھا؟ نہیں. اس کو ماننا ضروری ہے، اور ماننے کے بعد میں اس کو زندگی میں لانا ضروری ہے، اس کے تقاضوں کو پورا کرنا ضروری ہے. ان تمام چیزوں سے توحید بنتی ہے. پھر اگر اصل ہی ختم ہو جائے تو توحید برباد ہو جائے گی، اور اس کے اندر کوتاہیاں اس کی فروعات میں ہونے لگیں، اس کے اجزاء میں ہونے لگیں، تو اس اعتبار سے توحید میں کمزوری آئے گی. تو یہ بہت ضروری ہے. تو پچھلے درس میں ہم اسی توحید کے اور الولا والبرا کے تقاضوں کو دیکھ رہے تھے. بعض علماء نے کہا کہ ہجرت بھی اسی میں سے ہے، کہ توحید کا ایک حصہ ہے اللہ کی خاطر محبت اور اللہ کی خاطر دشمنی یا نفرت. کہ جب بندہ حقیقی طور پر اللہ سے محبت کرنے والا بن جاتا ہے اور اللہ کا بندہ بن جاتا ہے، تو پھر اس کی پسند و ناپسند اللہ کی پسند و ناپسند کی تابع ہو جاتی ہے. جو اللہ کو پسند اس کو پسند، جو اللہ کو پسند نہیں اس کو پسند نہیں. پھر جو اللہ پسند کرتا ہے یہ کرنے والا بنتا ہے، جو اللہ پسند نہیں کرتا یہ چھوڑنے والا بنتا ہے. اور اسی چھوڑنے کا نام ہجرت ہے. اسی چھوڑنے کا نام ہجرت ہے. ہم پچھلے درس میں بھی ہجرت کے بارے میں دیکھ رہے تھے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اوثق عرى الایمان الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. ایمان کی سب سے مضبوط گرہ، گانٹھ، نوٹ، اللہ کی خاطر محبت، اللہ کی خاطر بغض، دشمنی، نفرت.
اور اس میں ان تمام اعمال، افراد، امکنہ سے محبت اور نفرت آ جاتی ہے جو اللہ سے جڑی ہیں، یعنی اللہ جس کو پسند کرتا ہے سبھی پسند کرے۔ اللہ کے گھر سے محبت، مساجد سے محبت، اللہ کے دین سے محبت، پھر دین پہ چلنے والوں سے محبت، چلنے والے کس چیز پر چل رہے ہیں ان اعمال سے محبت، افراد، اعمال، حتیٰ کہ وہ سارے شعائر جو دین سے جڑے ہوئے ہیں ان سے محبت، وہ سب کے سب اس میں آتے ہیں، ان کی تعظیم، صفا مروہ سے لے کے ساری چیزیں، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ اور پھر ان تمام چیزوں سے نفرت جو اللہ کو پسند نہیں، شیطان، فرعون، فساق و فجار، کفار، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے، پھر شرک خود، پھر گناہ جتنے بھی ہیں، پھر وہ سارے امکنہ جہاں پر اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، شراب خانے سے لے کر شرکیات کے گڑھوں تک، سب سے دوری، دل میں اس کے لیے نفرت۔ پھر اس نفرت کا اظہار ایسے ہوتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اس سے کاٹ دیتا ہے، ایسے لوگوں سے اپنے کو کاٹتا ہے جو معاصی میں مبتلا ہیں، اس کو اس میں مبتلا کر سکتے ہیں، ایسے کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے، بلکہ ان کے اسباب سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے جو اللہ کی معصیت کی طرف لے جاتے ہیں، جو اللہ کو پسند نہیں، ایسی جگہ چھوڑ کے دوسری جگہ چلا جاتا ہے جہاں آدمی دین پر چل نہیں سکتا بلکہ گناہوں میں گرفتار ہو جائے گا، اس جگہ سے بھی دور رہتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ جب ایک تنہائی میں مرد اور عورت جمع ہو جائیں، تیسرا کون ہوتا ہے؟ اگر وہ دونوں غیر محرم ہیں، دونوں جمع ہو، تیسرا شیطان ہوتا ہے، وہ ایسی جگہ سے بچے گا نہیں۔ ایک دسترخوان ہے، ایک ٹیبل ہے، اس پر شراب بھی ہے، کھانا بھی ہے، وہاں بھی وہ نہیں بیٹھے گا۔ کیوں؟ ہمارے نبی نے اس کو منع کیا، اللہ کو پسند نہیں ہے، اس جگہ کو چھوڑ دے گا وہ۔ یہ پوری تفصیل ہے اس کی۔ اسی لیے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہجرت آدمی کی زندگی بھر مسلمان کی چلتی رہتی ہے، مومن زندگی بھر ہجرت کرتا رہتا ہے، وہ چھوڑتا رہتا اللہ کی خاطر۔ اسی لیے حدیث میں بھی کیا آیا ہے، والمہاجر من ہجر ما نہى اللہ عنہ، مہاجر وہ ہے جو اللہ کی خاطر اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دے، اللہ کی خاطر اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دے۔ اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی۔ جب مکہ میں آپ تھے، دین پر عمل کرنا بہت دشوار ہو گیا، دین کی دعوت دینا بہت دشوار ہو گیا، حتیٰ کہ اپنے دین کا اظہار مشکل ہو گیا، کہ جب مشرکین نے سمجھ لیا کہ اب یہ ہم لوگوں کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں، تو ظلم و زیادتی کی انتہا کر دی، مرد کیا، عورتیں کیا، غلام و آزاد، سبھی کے اوپر ظلم ڈھانے لگے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مرحلے میں صحابہ کو حبشہ کی ہجرت کے لیے کہا، اور دوسرے مرحلے میں جب اللہ کی طرف سے اجازت اور حکم آیا تو صحابہ اور آپ سب کے سب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ چلے گئے۔ اسلامی تاریخ کا ایک حصہ ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ اگر کسی علاقے میں دین پر چلنا، دین کا اظہار کرنا، اسلام کی شعائر کو زندہ رکھنا ناممکن ہو جائے تو انسان دین تبدیل نہ کرے، جگہ تبدیل کر دے۔ مکہ والے کیا چاہتے تھے؟ دین بدلو اپنا، ہمارے جیسے ہو جاؤ۔ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، انبیاء کی تاریخ میں یہ ملتا ہے ہم کو، یا تو تم کو ہم زمین سے نکال دیں گے،
یا پھر تم ہماری طرح بن جاؤ، ہمارے دین پر آ جاؤ۔ ایسا وقت آتا ہے یا تو انسان جہاں رہتا ہے ان کے دین میں اپنے آپ کو ڈھال دے، نہیں تو پھر اس کو مار ڈالیں گے، اس پر ظلم کریں گے، کچھ بھی کریں گے، یا پھر نکل جاؤ یہاں سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ میں، آپ کی زندگی میں ایک وقت یہ آیا، صحابہ کے لیے بہت دشوار ہو گیا، اور انبیاء ساری قوت کے باوجود انبیاء برداشت کر سکتے ہیں، لیکن انبیاء کو بعض اوقات امتوں کے لیے بھی فیصلے لینے پڑتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی اعمال چھوڑ دیتے تھے امت پر مشقت نہ ہو جائے، کہ کہیں اللہ کی طرف سے فرض نہ ہو جائے۔ تو انبیاء مقتدا ہوتے ہیں، اور مقتدا جس کو فالو کیا جاتا ہے وہ اپنے پیچھے والوں کا بھی خیال رکھتا ہے، ان کے لیے وہ آسانی کے پہلو کو بھی اختیار کرتا ہے تاکہ ان کے لیے دقت نہ ہو جائے۔ نبی کی پوزیشن بہت مشکل ہوتی ہے، نبی کی شان بہت اونچی ہوتی ہے، لیکن نبی کا کام بہت مشکل ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نبیوں کو چنتا ہے، بہت اعلیٰ کردار کے، بہت سوجھ بوجھ والے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے ہجرت کا سفر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھلم کھلا کر سکتے تھے، نہیں کیے۔ یہ وہی نبی ہے جو جنگ کے میدان میں سارے صحابہ بکھر گئے ہیں، ایک بڑا طبقہ صحابہ کا، اور پورا معاملہ گڑبڑا گیا ہے، اور آپ سواری پر ہیں، سواری سے اتر گئے اور آواز دے کے کہا مشرکین سے، اس کی للکار کے کہا، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، میرے دعوے میں کوئی جھوٹی بات نہیں ہے، اور میں عبد المطلب کی اولاد ہوں، شریف خاندان کا ہوں، بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں، میں نبی ہوں اللہ کا، اور اس نبوت کے دعوے میں کوئی جھوٹ نہیں، رتی برابر بھی جھوٹ نہیں ہے۔ اعلان کرنے وہی نبی ہے، یہ وہ جنگ کا وقت ہے، یہ کمزوری کا دور ہے، وہ قوت کا دور ہے۔ امت کو بتایا کہ ہمیشہ بہادری نہیں چلتی، سمجھداری بہت ضروری ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا سفر چھپ کے کیا، غار میں آپ پناہ لیے، غار ثور میں، ساتھ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو انبیاء کو امتوں کا بھی، اپنی امت کا بھی سوچنا پڑتا ہے، لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے اسوہ چھوڑا، اور اللہ کی طرف سے آپ کو حکم آیا، اور آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، کیونکہ صحابہ کے لیے برداشت کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ آپ بھی مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے گئے۔ یہ جو ہجرت کا عمل ہے، یہ اللہ کی خاطر چھوڑنے کا نام ہے۔ ہجرت صرف جگہ چھوڑنے کا نام نہیں ہے، ہجرت علاقے کا چھوڑنا ایک قسم ہے ہجرت کی، ورنہ فی نفسہ ہجرت چھوڑنے کا نام ہے۔ پھر اللہ جو بھی چھوڑنے کو کہے چھوڑ دیں گے، اللہ جو چھوڑنے کو کہے، اللہ کے دین میں جس چیز کا چھوڑنا ہو اس کو چھوڑنا ہجرت ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے دیکھا کہ ہجرت کی تاریخ کیا تھی، اور ہجرت کا شرعی حکم کیا ہے، اور کن حالات میں ہجرت ہوتی ہے۔ علماء نے بتایا کہ جب ایک انسان کسی علاقے میں ہو اور وہاں پر دین پر عمل کرنا ناممکن ہو جائے، اپنے دین کا اظہار ناممکن ہو جائے، تو وہ ہجرت وہاں سے چھوڑ کے کسی اور علاقے میں ہجرت کرے گا۔ ضروری نہیں ملک بدلے، علاقہ بدل سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک نہیں بدلا، آپ نے شہر بدلا۔ آپ مکہ میں تھے، مکہ سے آپ مدینہ چلے گئے۔ تو جہاں انسان کے لیے اپنے دین کا اظہار کرنا اور دین پر چلنا بہت دشوار ہو جائے، تو ایسی صورت میں آدمی اس ماحول کو چھوڑ کے اچھے ماحول میں جائے، یہ ہجرت ہے، یہ ہجرت ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے قرآن کریم میں آیت نازل کی. اللہ نے فرمایا ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، وہ لوگ جنہیں فرشتے جن کی روحیں ایسے وقت میں قبض کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، گناہ گار ہیں. قالوا فیما کنتم، فرشتے ان سے پوچھتے ہیں تم کس چیز میں تھے، کس دین پر تھے، کس حال میں تھے دینی اعتبار سے. قالوا كنا مستضعفین فی الارض، وہ کہتے ہیں ہم زمین میں مستضعفین تھے، ہم زمین میں کمزور تھے، زمین میں ہم کمزور تھے. قالوا الم تکن ارض اللہ واسعة فتہاجروا فیہا، فرشتے ان سے کہتے ہیں کہ کیا اللہ کی زمین اتنی وسیع نہیں تھی کہ تم ہجرت کر کے وہاں چلے جاتے. فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور بہت برا ٹھکانہ ہے. إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، ہاں مگر وہ کمزور مرد، عورتیں اور بچے، لا يستطيعون حیلة ولا يهتدون سبیلا، جن کے پاس کچھ اسباب نہ ہوں جانے کے، اور نہ انہیں راستہ معلوم ہو، نہ راستے کی ان کو معلومات ہے اور نہ ان کے پاس وسائل ہیں جانے کے. دو چیزیں بتائی اللہ تعالیٰ نے، ہجرت کے وسائل نہیں یا ہجرت کا راستہ ان کو معلوم نہیں ہے. لا يستطيعون حیلة ولا يهتدون سبیلا فأولئک عسى اللہ ان یعفو عنہم، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں بہت ممکن ہے، امید کی جا سکتی ہے، عسى اللہ ان یعفو عنہم، کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کر دے، انہیں معاف کر دے. وکان اللہ عفوا غفورا، اور اللہ تعالیٰ یقیناً بڑا معاف کرنے والا، مغفرت کرنے والا ہے. یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 97 سے 99 تک ہے. ان تین آیتوں میں اللہ رب العالمین نے دو لوگوں کا حال بیان کیا. ایک وہ لوگ جو قدرت کے باوجود بھی ہجرت نہ کریں جبکہ ہجرت واجب ہو گئی، اور دوسرے وہ لوگ جن کے پاس وسائل نہ ہوں یا جو پہنچ نہ سکتے ہوں، مجبور ہوں، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے معافی کا وعدہ کیا. لیکن جو لوگ ہجرت کے واجب ہونے کے بعد ہجرت نہ کریں اور بہانہ بنائیں ہم کمزور ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے بتایا گیا کہ اگر وہ اسی بے دینی کے حال میں رہیں، اپنے اسلام کا اظہار نہ کریں، اللہ کے دین پر نہ چلیں اور اہل کفر و شرک کے ساتھ پڑے رہیں، انہی کے مثل بن کر رہیں، یا اپنے دین پر تو رہیں لیکن دینی اعمال کو ترک کیے بیٹھے رہیں جبکہ ہجرت ان کے لیے ممکن تھی، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ موت کے وقت میں فرشتے ان سے پوچھتے ہیں کیا حال تھا تمہارا، یعنی کیوں ہجرت نہیں کی. وہ کہتے ہیں ہم لوگ کمزور تھے، زمین میں ہم لوگ کمزور تھے. فرشتے ان سے کہتے ہیں یعنی دین پہ کیوں نہیں چلے تم لوگ، اللہ کے دین پر کیوں نہیں چلے، کیوں دین کا اظہار نہیں کیا، کیوں شریعت کے احکام پر عمل نہیں کیا. تو کہتے ہیں ہم زمین میں کمزور تھے اس لیے نہیں کر پائے. فرشتے کہتے ہیں الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کہ اللہ کی زمین اتنی وسیع نہیں تھی کہ تم ہجرت کر کے چلے جاتے، جس علاقے میں تم ہو وہاں دین پر نہیں چل سکتے، بہت ظلم و زیادتی ہے، ایسے علاقے میں کیوں نہیں گئے جہاں تمہارے لیے دین پر چلنا آسان تھا. تم نے ہجرت چھوڑی، تم نے دینی اعمال چھوڑے، جگہ نہیں چھوڑی تم نے، کیونکہ دنیا کی منفعتیں تمہاری اس سے جڑی ہوئی تھی. دنیا کا فائدہ، گھر بار چھوڑ کے کہاں جائیں، یہ کر چھوڑ کے کہاں جائیں، تو تم نے دنیا کی منفعت کو مقدم رکھا، اللہ کے دین کو مقدم نہیں رکھا، جبکہ تمہارے لیے ممکن تھا. اپنی تجارت کی وجہ سے یا اپنے گھر بار کی وجہ سے تم نے ہجرت کو ترک کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان لوگوں کے لیے جہنم کی وعید سنائی جو ہجرت نہ کریں،
جبکہ ہجرت ان پر واجب ہے، جبکہ وہ دین پر نہیں چل پا رہے ہیں اور پھر بھی ہجرت نہیں کر رہے ہیں، وہ دین کو چھوڑ دے رہے ہیں، دینی اعمال کو چھوڑ رہے ہیں، لیکن ہجرت نہیں کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو کمزور بتا رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کی وعید سنائی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس چیز پر وعید سنائی جائے، جو کام چھوڑنے پر اللہ کی طرف سے عذاب کی دھمکی آئے، وہ کام لازم ہوتا ہے۔ جو لازم نہیں اس پر اللہ عذاب کیوں دے اس کے چھوڑنے پر؟ تو ہجرت کے وجوب کی دلیل، اس کے واجب ہونے کی دلیل یہ ہے، ان لوگوں کے لیے، سب کے لیے نہیں، ان لوگوں کے لیے جو دین کا اظہار نہ کر سکے، دین کو چھپائے پڑے رہیں، جبکہ ان کے لیے ممکن ہے ہجرت کرنا۔ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، مجھے ان کا نام یاد نہیں، اور کہا، بہت ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئے اپنے علاقے سے، صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی اور ایمان قبول کر لیا۔ کہا، اللہ کے رسول میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا، تم دیکھتے نہیں ہمارا حال؟ قریش نے ہمارے ساتھ جو کچھ کر رکھا ہے تم دیکھتے نہیں؟ بلکہ تم ایک کام کرو، تم اپنے علاقے میں جاؤ اور وہیں پڑے رہو، وہیں رہو، اپنے دین کو چھپائے رہو، پھر جب تمہیں خبر ملے ہماری کہ ہماری قوت بن گئی ہے، غلبہ ہو گیا ہے، تب آنا۔ ابھی ہجرت نہیں ہوئی تھی، ابھی مکہ میں تھے، وہ گئے اپنے علاقے میں رہ، کہتے میں مسلسل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خبر لیتا رہتا، کیا ہوا ان کا، کیا ہوا ان کا، کیا چل رہا ہے، کیا چل رہا ہے۔ پھر پتا چلا کہ آپ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے، تو کہتے میں بھی اپنا علاقہ چھوڑ کے آپ کے پاس گیا اور میں نے کہا، آپ پہچانے مجھ کو؟ آپ نے کہا، تم وہی ہو نا تب آئے تھے؟ کہا، ہاں میں وہی ہوں۔ مجھ کو نماز سکھائیے، پھر سارے احکام پوچھے، لمبی روایت ہے صحیح مسلم میں۔ تو انہوں نے یاد رکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا، ابھی تم جاؤ اپنے علاقے میں رہو، اور پھر جب دیکھو کہ ہمارا غلبہ ہو گیا ہے تب تم آنا، جب دیکھو کہ ہم ٹھیک ٹھاک ہو گئے، حالات اچھے ہو گئے، تب آنا۔ وہ آئے، انہوں نے یاد رکھا اس حکم کو۔ تو کبھی ایسے حالات ہو سکتے ہیں کسی کے کہ وہ اپنا علاقہ نہیں چھوڑے، جاؤں کہاں پہ میں؟ کچھ مجبوری کے حالات میں آدمی پڑا رہے، اس طرح سے ممکن ہے، لیکن اگر اس کے لیے میسر ہو، اگر اس کے لیے ممکن ہو کہ وہ اپنا علاقہ چھوڑ کے ایسے علاقے میں چلا جائے جہاں وہ دین پر عمل کر سکتا ہے، تو اس کے لیے واجب ہے، اگر وہ اپنے دین پر عمل یہاں نہیں کر پا رہا ہے۔ وہ نماز پڑھے تو جان چلی جائے، اسلام کا کلمہ پڑھے تو جان چلی جائے، یا اس پر ظلم کیا جائے، ایسا ہو کہ وہ دین پہ چل ہی نہیں سکتا تو نماز چھوڑے رہ رہا ہے، کلمے کا اظہار نہیں کرتا ہے، شرکیہ کفریہ رسم و رواج میں سب کچھ کھڑا ہوتا ہے، اس میں سب شامل ہو جاتا ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ روزہ ہے، نہ رمضان ہے، نہ کچھ بھی ہے، چھپا کے اپنے دین کو رہے، نہیں، جائز نہیں ہے یہ۔ ڈر کی وجہ سے کہ میری دکان چلی جائے گی، میرا مکان چلا جائے گا، میں کیا کروں؟ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا، ٹھیک ہے، تیرے علاقے میں گنجائش نہیں ہے تیرے لیے دین پر چلنے کی، کوئی اور علاقہ نہیں ہے جہاں جا سکتا ہے تو؟ پھر میری تجارت، میرا گھر، تو تیرے لیے تیری تجارت اور تیرا گھر قیمتی ہے یا اللہ کا دین؟ اور کیا تجارت میں اور گھر میں ہمیشہ رہنے والا ہے؟ کیا زمین کے نیچے نہیں جائے گا تو؟ کب تک رہے گا؟ تو یہ ہجرت کا حکم ہے، جو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہجرت ایسے حالات میں جب کہ آدمی اپنے دین کا نہ اظہار کر سکتا ہو، نہ اس پر عمل کر سکتا ہو، ایسے حالات میں ہجرت کیا ہے؟ اس کے لیے واجب ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، شیخ نے یہاں دوسری آیت بھی ذکر کی ہجرت کے وجوب کی دلیل میں، وَقَوْلُهُ تَعَالَى يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ، سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 56۔ فرمایا، اے میرے عبادو، اے میرے بندوں جو ایمان لائے، ان ارضی واسعہ، میری زمین وسیع ہے،
فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونَ، تو تم میری ہی عبادت کرنا۔ معلوم ہوا کہ اصل مقصود حیات اللہ کی عبادت سے ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات کو اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اس عبادت کے لیے اگر کوئی زمین ایسی ہے جس میں اللہ کی عبادت وہ نہیں کر سکتا ہے، توحید کا اظہار اور اس پر عمل نہیں کر سکتا ہے، تو اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اس کو اپنی حاجت چھوڑنی پڑے گی۔ کھانا پینا، لباس، یہ وہ سب، تجارت اور گھر، یہ چھوڑ کے کہیں اور جائے۔ کہا کہ ان ارضی واسعہ، میری زمین بڑی وسیع ہے، یعنی تمہارے لیے یہاں تنگی ہے تو دوسری زمین ایسی ہے جس میں اللہ وسعت دے گا تم کو، چاہے وہ رزق کے اعتبار سے ہو، چاہے رہائش کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ کسی اور اعتبار سے ہو، تو وسعت کہیں اور تم کو ملے گی، تم یہاں سے ہجرت کر کے وہاں چلے جاؤ۔ امام البغوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور شیخ محترم نے یہاں پر یہ قول ذکر کیا ہے، اصل کتاب میں یہ چیز موجود ہے، سبب نزول هذه الآیات فی المسلمین الذین بمکہ لم یہاجروا ناداہم اللہ باسم الایمان۔ یہاں اس جملے کی اہمیت کیوں ہے؟ اگر کوئی آدمی ہجرت نہیں کرا، کسی علاقے میں رہ گیا ہو اور اس نے ہجرت نہیں کی اور وہیں مر گیا جبکہ مسلمان تھا ہو، اب اس پر حکم کیا لگایا جائے گا؟ کافر یا مومن، مسلم یا کافر؟ تو یہاں شیخ نے اس کو ذکر کیا، امام البغوی کا قول ذکر کیا، کہا سبب نزول هذه الآیات فی المسلمین الذین بمکہ لم یہاجروا، جو لوگ مکہ میں تھے اور انہوں نے ہجرت نہیں کی، اس آیت کا نزول انہی کے باب میں ہے۔ ناداہم اللہ باسم الایمان، اللہ نے ان کو پکار کے کہا تو انہیں ایمان والا قرار دیا۔ ان کا نام، وہ لوگ جو ایمان لائے ہو میرے بندے، پھر ان کے بارے میں کہا کہ میری زمین وسیع ہے، تم میری عبادت کرو۔ اللہ نے ان کو کافر قرار دیا نہیں۔ تو اگر کوئی آدمی کسی ایسی زمین میں، ایسے علاقے میں ہے جہاں دین پر چلنا اس کے لیے مشکل ہو، بہت تنگ ہو جائے، اور وہ نہ نکلے وہاں سے، وہ گناہ گار تو ہوگا لیکن کافر نہیں ہوگا۔ وہ گناہ گار ہوگا، اگر اس کے لیے ممکن نہیں تھا تو گناہ گار بھی نہیں ہوگا، لیکن اگر ممکن تھا اور ہجرت نہیں کی تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ مسلمان ہی نہیں ہے، بلکہ وہ مسلمان مانا جائے گا۔ اس لیے کہتے ہیں ناداہم اللہ باسم الایمان، ان کے ہجرت نہ کرنے کے باوجود اللہ نے ان کو اہل ایمان قرار دیتے ہوئے کہا یا عباد الذین آمنوا، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو۔ تو اللہ نے ان کے ایمان کا انکار نہیں کیا اور ان کی بندگی کا بھی انکار نہیں کیا، اپنے بندے قرار دیا۔ ایسے بندے جو میرے بندے ہیں، عبادی، اللہ کا اپنے سے نسبت کرنا بندوں کی اور ایمان والا ان کو قرار دینا بتاتا ہے کہ مسلمان باقی رہے۔ مقاتل اور کلبی یہ اسلاف میں سے ہیں جو تفسیر میں اکثر ان کا نام آتا ہے۔ کہتے ہیں نزلت فی ضعفاء مسلمی مکہ، یہ آیت مکہ کے کمزور مسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ یقول ان کنتم فی ضیق بمکہ من اظہار الایمان، اگر تم مکہ میں کمزوری کی حالت میں ہو اور ایمان کا اظہار نہیں کر سکتے، فاخرجوا منہا الی ارض المدینہ، تو تم وہاں سے نکلو اور مدینہ کی زمین میں آؤ۔ ان ارضی یعنی المدینہ واسعۃ آمنہ، میری زمین یعنی مدینہ وسعت والا ہے اور امن والا ہے، وہاں رزق کے لیے وسعت بھی ہے اور امن و امان ہے، تم دین پر عمل کر پاؤ گے۔ امام البغوی نے قول ذکر کیا ہے۔ امام البغوی خود فرماتے ہیں وقیل نزلت فی قوم تخلفوا عن الہجرۃ بمکہ، یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو مکہ ہجرت کرنے سے پیچھے رہ گئے۔ وقالوا نخشى ان ہاجرنا
من الجوع وضیق المعیشہ، ہمیں ڈر ہے کہ اگر ہم ہجرت کریں تو بھوکے مر جائیں گے یا ہمارے لیے تجارت میں معاش میں تنگی ہوگی۔ فانزل اللہ هذه الآیہ، تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، وَلَمْ يَعْذُرْهُمْ بِتَرْكِ الْخُرُوجِ، اللہ تعالیٰ نے ان کے ہجرت نہ کرنے پر انہیں معذور قرار نہیں دیا، انہیں معذور قرار نہیں دیا، بلکہ ہجرت نہیں کریں تو پھر کہا اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی زمین وسیع ہے تو میری عبادت کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ہجرت کے بارے میں تاکید کی، اور ان کو نہیں کہا کہ ٹھیک ہے ہجرت مت کرو، نہیں کہا گیا ان کو، ہجرت کی پھر سے ان کو تاکید کی گئی۔ عطا رحم اللہ فرماتے ہیں اذا امرتم بالمعاصی فاہربوا فإن ارضی واسعہ، کہ اگر تم کو گناہوں کا حکم دیا جائے، کسی علاقے میں آدمی ہے، وہاں ان سے گناہ کروائے جاتے ہیں اور مجبور ہیں، اس اعتبار سے کہ وہاں کے لوگ طاقتور ہیں، شرکیات کفریات اور خرافات میں وہ لوگ ہیں، اب یہ بھی کمزور وہاں پڑا ہے، ایک ہی فیملی ہے اس گاؤں دیہات میں، اب کہتے ہیں کہ اذا امرتم بالمعاصی فاہربوا فإن ارضی واسعہ، مراد کیا ہے کہ اگر تمہیں کسی زمین میں گناہوں کی تلقین کی جائے، وہاں سے نکل کھڑے ہو، اس علاقے کو چھوڑ دو، اس لیے کہ میری زمین بڑی وسیع ہے۔ وَكَذَلِكَ يَجِبُ عَلَى كُلِّ مَنْ كَانَ فِي بَلَدٍ يُعْمَلُ فِيهَا بِالْمَعَاصِي، ایسے ہی ہر اس شخص کے لیے لازم ہے جو ایسے علاقے میں ہو جہاں گناہ کیے جاتے ہوں، وَلَا يُمْكِنُهُ تَغْيِيرُ ذَلِكَ، اور وہ ان گناہوں کو بدل نہیں سکتا ہے، نہ ان کی اصلاح کر سکتا ہے، نہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ وَلَا يُمْكِنُهُ تَغْيِيرُ ذَلِكَ، یعنی اس سے بچنا، اس کو بدلنا، حالات کو بدلنا اس کے لیے ممکن ہی نہ ہو۔ أَن يُهَاجِرَ إِلَى حَيْثُ يَتَهَيَّأُ لَهُ الْعِبَادَةُ، وہ وہاں کا علاقہ چھوڑ کے ایسے علاقے میں، ایسی بستی میں چلا جائے جہاں اس کے لیے عبادت کرنا مہیا ہو، آسان ہو۔ یہ امام البغوی نے ذکر کیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہجرت کا عمل یہ ہے کہ کسی علاقے میں ماحول ایسا ہو کہ انسان اپنے دین پر چل نہ سکتا ہو، بلکہ دین کا اظہار بھی نہیں کر سکتا ہو، اسلامی شعائر کا اظہار نہیں کر سکتا ہو، تو ایسے علاقے میں نہیں رہنا چاہیے، ایسے علاقے کو چھوڑ کے ایسے علاقے میں جانا چاہیے جہاں پر دین پر چلنا ممکن ہو۔ کیا ہجرت کا حکم منسوخ ہو گیا؟ کیا ہجرت اس دور کے لیے تھی اور بعد میں ختم ہو گئی؟ کیا آج بھی ہجرت کی گنجائش ہے؟ یہ شبہ اور یہ سوال کیوں؟ ایک حدیث کی وجہ سے یہ شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ ہجرت فتح مکہ کے بعد ختم ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لا ہجرت بعد الفتح، لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں، فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں۔ امام البخاری اور مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا، صحیح بخاری حدیث نمبر 2783 پر یہ روایت موجود ہے۔ اس باب میں شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے ایک دوسری حدیث ذکر کی ہے، کہتے ہیں والدلیل علی الہجرۃ من السنۃ قولہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تنقطع الہجرۃ حتی تنقطع التوبہ، ہجرت کی دلیل سنت سے یہ ہے۔ ایک تو قرآن کی آیت ہوئی جو ہم نے 2 آیتیں دیکھی کہ ہجرت کا حکم اللہ نے دیا ہے، اور اب کہتے ہیں کہ حدیث میں بھی اس کی دلیل موجود ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لا تنقطع الہجرۃ حتی تنقطع التوبہ، ہجرت منقطع نہیں ہوگی، ختم نہیں ہوگی جب تک کہ توبہ ختم نہ ہو جائے، جب تک کہ توبہ باقی رہے گی ہجرت بھی باقی رہے گی۔ ولا تنقطع التوبۃ حتی تطلع الشمس من مغربها،
اور توبہ کا سلسلہ بھی منقطع نہیں ہوگا یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے. جب تک کہ توبہ قبول ہوتی رہے گی ہجرت کا حکم باقی رہے گا. اور توبہ کا حکم یا توبہ کی قبولیت اس وقت تک باقی رہے گی جب تک کہ سورج مشرق سے طلوع ہوتا رہے گا. جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا توبہ کا سلسلہ ختم، اب توبہ قبول نہیں ہوگی. اور جب تک یہ وقت نہ آ جائے تب تک کہ ہجرت بھی باقی رہے گی، برے علاقے کو چھوڑ کے اچھے علاقے میں چلا جانا. اور یہ صرف کفار و مشرکین کے اعتبار سے نہیں ہے. ایک انسان مسلمانوں کی بستی میں رہتا ہے، آج کے مسلمان جو پیدائشی تو مسلمان ہیں لیکن واقعی حقیقت میں اسلام زندگی میں نہیں ہے. وہاں شراب پی جا رہی ہے، جوا کھیلا جا رہا ہے، وہاں لڑکیوں کو چھیڑا جا رہا ہے، بچوں کی عزتیں مشکل ہیں، چلنا پھرنا بھی مشکل ہے. اگر ایسا علاقہ خود مسلمانوں کا ہے جہاں عموماً گناہ ہوتے ہیں، بچوں کے بگڑنے کا ڈر ہے، اور عام علاقوں میں گناہ کہاں نہیں ہوتا ہے، کہیں نہ کچھ تو ہوتا ہے. مدینہ میں خود بعض ایسے کیسز آئے، زنا کا کیس آیا، چوری کا آیا، شراب کا آیا. لیکن ماحول جب ایسا ہو جائے کہ بچنا مشکل ہو جائے، اکا دکا واقعہ نہیں بلکہ ماحول میں غالب ہو ایسا، اور آدمی کے لیے اپنے اور اپنے بچوں کو دین پر باقی رکھنا بہت مشکل ہو جائے اور گناہوں میں واقع ہونا بہت ممکن ہو جائے، بگاڑ غالب ہو، تو ایسے علاقے کو چاہے مسلمان رہتے ہوں، بگڑے ہوئے مسلمان، اس بستی کو چھوڑ کے دوسری بستی میں آدمی جا کے رہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے جس آدمی نے 99 قتل کیے تھے، اب لمبا واقعہ ہے لیکن پھر بھی اس میں افادیت ہے، اس کے دل میں توبہ کا خیال آیا. اس نے 99 قتل کیے تھے، اس کو توبہ کا خیال آیا تو اس نے کسی سے پوچھا کوئی ہے جو مجھ کو اس بارے میں رہنمائی دے. تو اس کو لے جا کے کھڑا کر دیے کسی عابد کے سامنے. یہ بہت زبردست ہے. پوچھ ان سے، پوچھا اس نے. وہ عابد تھا، اپنے حد تک کی عبادت کا علم جانتا تھا، مسئلے مسائل تھوڑے موڑے آتے تھے اس کو، لیکن دعوت کا ذہن اس کا نہیں تھا اور انسانیت کو رہنمائی دینے کی اس کی حیثیت نہیں تھی. اس نے پوچھا میرے لیے توبہ ہے کیا؟ اب اس نے خالی یہ دیکھا کہ اس کے مرڈر کتنے ہیں، اس نے قتل کتنے کیے ہیں، یہ نہیں دیکھا کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے. اور اس کو امید دلانا چاہیے، اس کے لیے موقع ہے باقی ابھی بھی. تو تقویٰ کا بعض اوقات انسان ایسا تقویٰ والا ہوتا ہے کہ پھر وہ کسی کے لیے راستہ باقی نہیں رکھتا ہے، کہ گناہ پہ بھی اسلام سے باہر کر دیتا بعض اوقات. تو اس نے فوراً کہا توبہ کچھ نہیں تیرے لیے. اب بولا بھی ایسے طریقے سے ہوگا. بعض عباد میں ایک قسم کا کبر ہوتا ہے، زہد بھی کبر لاتا ہے، وہ زہد نہیں ہوتا ہے. حقیقی زہد یہ ہے کہ انسان اپنی بڑائی کو بھی چھوڑ دے. اور آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے بابا قسم کے جو بھی لوگ ہوتے ہیں جو بہت عبادت کرتے، وہ سب کو جھٹکنے والے ہوتے ہیں، سب کو جھڑکنے والے ہوتے ہیں. ایک بڑائی جو ہے عبادت سے پیدا ہوتی ہے، حقیقی بندگی تواضع پیدا کرتی ہے. لیکن رسمی عبادات سے انسان گھمنڈی بن جاتا ہے. میں بہت عبادت گزار ہوں، جب یہاں بخار آ جاتا ہے عبادت گزاری کا تو انسان سب کو حقیر سمجھنے لگتا ہے. اب لے کے گیا اس کو عابد کے پاس، وہ عابد ویسے ہی ہوگا، آتا جاتا کچھ نہیں اور عبادت کرتا اور اپنے آپ کو زبردست سمجھتا. تزکیہ نفس کا معاملہ اس کے پاس نہیں تھا لیکن عبادات تھی. عبادات کے نتیجے میں پیدا ہونے والے مرض کا بھی علاج کرنا ضروری ہوتا ہے. تو اس نے کہا تیری توبہ نہیں، اور سختی سے بولا ہوگا، بہت ممکن ہے اس نے برے طریقے سے، اور یہ بھی شارٹ ٹیمپرڈ تھا. 99 قتل کوئی ایسے ہی کرتا ہے؟
اس نے جذبات سے مغلوب ہو کے ایسے ہی رہوگا نا، میرے کو کنٹرول نہیں ہوتا کچھ بھی، مار ڈالا اس کو بھی. لیکن انسان میں برائی ہوتی ہے ایک اعتبار سے تو اس میں خیر بھی ہوتی ہے. 100 قتل کرنے کے بعد سے پھر سے واپس اس کے دل میں بات آئی، نہیں توبہ کرنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے، بہت ہو گیا، اب غلط زندگی جی لیا میں، نہیں جینا ہے مجھ کو ایسا. 100 قتل کے بعد بھی ہو سکتا ہے انسان کے اندر یہ پیدا ہو، پوری طرح سے خیر سے محرومی نہیں ہوتی ہے. چونکہ وہ مسلمان تھا اسی لیے تو عالم کا پتہ پوچھا تھا اس نے. اب کی بار تھوڑا صحیح رہنمائی اس نے پھر کسی سے پوچھا ہے کہ کوئی، اب یہ تو گیا دوسرا کون ہے بھائی بتاؤ. اب کی بار اس کو لے گئے کسی واقعی عالم کے پاس جو علم رکھتا تھا. اس نے کہا حل من توبہ، توبہ ہے کہ حضرت؟ اس نے تیرے اور تیری توبہ کے بیچ میں کون آ سکتا؟ اس نے امید دلایا اس کو، ہو سکتی اب بھی توبہ ہو سکتی ہے. اب حدیث میں تو پورا ڈیٹیل میں پورا مکالمہ نہیں آئے گا، اتنی سی بات تھوڑی نہ ہوئی ہوگی. آپ نے مختصراً بتایا اس کو. اصل واقعی کی تفصیلات نہیں ہوتی ہیں، اصل اس کا سبق ہوتا ہے. تو اس نے کہا تیرے اور تیری توبہ کے بیچ میں اور کون آ سکتا ہے؟ لیکن ایک کام کر، یہ علاقہ اچھا نہیں ہے، اس علاقے سے تو نکل کے جا، فلاں علاقے میں جا، وہاں کچھ لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ جا کے رہے اور اللہ کی عبادت کرتا رہے، یہاں واپس نہیں آنا. کیوں؟ اس لیے کہ بری زمین ہے، یہ برا علاقہ ہے، مطلب منحوس نہیں ہے. بگاڑ کی وجہ سے 100 قتل کرنے والا پیدا کون سی زمین میں ہوا؟ تو وہاں ماحول کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا، ڈپریشن، انگزائٹی اور نہ جانے اگریشن کیا کیا ہوگا اس ماحول کے اندر. تو مجرم بننے کا ماحول ہے وہ. تو کئی علاقہ چھوڑ اور دوسرے علاقے میں جا، وہاں جا کے ان کے ساتھ عبادت کر، واپس لوٹ کے مت آ. چلا گیا وہ، اور راستے میں آپ جانتے ہیں اس کی موت مقدر تھی. وہ ابھی آدھے راستے میں گیا تھا کہ اس کو موت آ گئی. یہ بھی انسان کی سعادت ہے کہ اس کے آخری ایام پہلے دنوں سے بہتر ہو، اس کا بعد کا حصہ زندگی کا شروع کے حصے سے بہتر ہو. یہ اس کے لیے اللہ کی طرف سے خیر کی علامات میں سے. 99 قتل کیا ہے اس نے، لیکن اینڈ میں توبہ کیا عابد کو مار کے. یعنی اللہ پھر بھی قبول کرتا ہے. عابد کو مارا، اتنی عبادت کرتا تھا، اس کو بھی قتل کر دیا. غلط مسئلہ بتانے کی سزا اس کو بھی ملی. دیکھیے جہل کا نقصان انسان کو، جہالت نہ صرف دوسروں کے لیے ضرر ہے، اپنے لیے بھی ضرر ہے. بیٹھے بٹھائے جان گئی نا اس کی. جہالت کا نقصان اس کو ہوا، غلط بتایا، نہیں بتانا غلط مسئلہ کسی کو. راستے میں مر گیا. اب اللہ نے فرشتے بھیجے رحمت کی اور عذاب کے، لے کے آؤ ان کو بھی، لے کے آؤ لے کے آؤ. وہ بھی گئے، یہ بھی آئے وہ بھی آئے، دونوں اللہ کے حکم سے آئے. اللہ سکھانا چاہتا ہے. اب دونوں آئے، اب یہ کہہ رہے ہیں ہم لے جائیں گے، وہ کہیں گے ہم لے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرا فرشتہ بھیجا، جج صاحب بن کے آئے ہو، اور فرشتے نے آ کے کہا کیا ہے؟ کہ ہم لے جائیں گے، ہم کو اللہ نے بھیجا ہے رحمت کے، ہم لے جائیں گے عذاب. اور ان میں روایتیں بہت ساری، شیطان بھی آ گیا ادھر. ایک روایت میں شیطان بھی آیا، اس نے کچھ بھی کام نہیں کیا، اچھا اس کو میں لے جاؤں گا، بولنے لگا. تو تیسرے فرشتے نے کہا ایک کام کرو، زمین ناپو، برا علاقہ اچھا علاقہ، وہاں سے یہاں تک، یہاں سے وہاں تک. جس زمین سے قریب ہو کا مطلب یہ کہ اس نے فاصلہ زیادہ کر لیا، اس کے حصے میں چلا گیا. وہ آدھے سے زیادہ اگر ہو گیا تو اس زمین کی طرف ہو گیا، اچھی زمین، تو رحمت کے فرشتے لے جائیں گے. اور اگر ابھی بھی وہ گیا نہیں تھا، یہیں ٹہل رہا تھا، مطلب گویا کہ تو راستے میں تھا، ابھی شروع ہوا تھا، تو یہ لے جائیں گے اس کو عذاب کے فرشتے. اللہ رب العالمین نے اس زمین کو حکم دیا جو اچھے علاقے والی ہے، قریب آ جاں اس سے، اور اس علاقے کو کہا تو دور ہو جا، تباعدی. اسے کہا قریب آ، اسے کہا دور جا. یہ علاقہ قریب آیا، وہ دور چلا گیا.
اب ناپا گیا تو وہ اچھے علاقے سے قریب تھا. ایک روایت میں ہے کہ آخری وقت میں وہ مرتے مرتے تھوڑا سا ادھر ہو گیا, ایک کروٹ ادھر ہو گیا اچھے علاقے کی طرف. تو یہ بھی ہوا اور اللہ نے بھی کہا, جب ناپا گیا تو کیا ہوا, یعنی آخری وقت تک وہ حرکت کرتا رہا. آخری وقت تک اس نے آخری وقت میں مرتے مرتے بھی کروٹ ادھر لی جدھر جانا چاہیے تھا اس کو. اس کو کوشش کہتے ہیں. ایسی کوشش اللہ ضائع کرے گا؟ تو اللہ نے زمین سے کہا اور قریب آ. تھوڑا بھی ڈاؤٹ نہیں رہنا چاہیے, ورنہ تھوڑا موڑا ادھر رہا کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے. فرشتوں کو اللہ نے بھیجا ہے, فرشتے ہیں وہ, ان کو بھی اللہ کے بتانے سے معلوم پڑتا. تو فرشتوں نے ناپا, ادھر ناپا, تو جو زمین اچھے علاقے والی تھی, قریب تھی, رحمت کے فرشتے اس کو لے کے گئے. اس واقعے میں سیکھنے کی بہت ساری باتیں ہیں, جن میں ایک بات یہ ہے کہ اس عالم نے اس کو صحیح مشورہ دیا, اور اس کے مشورے کو ماننے کی وجہ سے وہ اس راستے پر چلا, توبہ والے راستے پر, اور اسی راستے میں مرا, اور اس راستے میں مرنے کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول بنا. رحمت کے فرشتے اس کو لے کے گئے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم اور اہل علم کی کتنی اہمیت ہوتی ہے. اور خالی عابد ہونا یہ بعض اوقات خود اپنے لیے بھی ضرر کا سبب بنتا ہے. ایسی عبادت گزاری جو علم سے ہو عاری, انسان کے لیے ہلاکت کا ذریعہ بنتی ہے, اور بعض اوقات بدعات اور شرکیات کا ذریعہ بن کے آخرت میں ہلاکت کا ذریعہ بنتی ہے, اور کبھی دنیا میں بھی ہلاکت بنتی ہے, جو اس واقعے میں سیکھنے کو ملتا ہے. تو اس علاقے سے نکل کے جانے کے لیے اس عالم نے اس کو بتایا, یہ علاقہ چھوڑ دے, کیونکہ یہ برا علاقہ, یہاں تو رہے گا تو ویسے ہی بنے گا, واپس نکل نہیں پائے گا اس برائی سے. تو یہاں سے نکل کے اس علاقے میں چلا جا جہاں جو اچھا علاقہ ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علاقوں کا بھی دخل ہوتا ہے انسان کے بننے بگڑنے میں. ماحول کا دخل ہوتا ہے انسان کے بننے بگڑنے میں. انسان اگر چاہتا ہے, بعض لوگ کہتے ہیں, نوجوان خاص طور سے, میں بہت کوشش کرتا ہوں لیکن نہیں کر پاتا. ماحول چینج کرو, ایسے دوستوں کے ساتھ مت اٹھو بیٹھو جو آپ کو گناہوں کی دعوت دیتے ہیں. ایسے ماحول میں مت رہو جہاں رہ کے گناہ آسان ہوتا ہے. ماحول چھوڑو, ماحول چھوڑو. ایسا ماحول چھوڑیں گے گناہوں سے بچنا آسان ہوگا. تو یہاں شیخ نے جو دلیل ذکر کی ہے وہ اسی باب سے ہے کہ قیامت تک ہجرت رہے گی. اسی لیے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہجرت منقطع نہیں ہوگی, یعنی ہجرت ہوتی رہے گی, اس کا حکم باقی رہے گا یہاں تک کہ توبہ منقطع ہو جائے. جب تک توبہ منقطع نہیں ہوتی ہجرت بھی منقطع نہیں ہوگی, اور جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا ہے توبہ بھی منقطع نہیں ہوگی. تو اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا اور اس کی سند صحیح ہے. ایک اور روایت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہجرت قیامت تک باقی رہے گی, اور ہجرت کی قسمیں ہیں. معاویہ اور عبد الرحمن ابن عوف اور عبداللہ ابن عمرو ابن عاص, یہ 3 صحابی ہیں. تینوں کے تینوں روایت کرتے ہیں. 3 صحابی ایک روایت ذکر کر رہے ہیں, حضرت معاویہ, عبد الرحمن ابن عوف اور عبداللہ ابن عمرو ابن عاص. فرماتے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان الہجرت خصلتان, ہجرت 2 طرح کی ہے. احداہما ان تہجر السیئات, ایک ہجرت وہ ہے کہ تو گناہوں کو چھوڑ دے. ایک ہجرت یہ ہے کہ تو سیئات کو, برائیوں کو, گناہوں کو چھوڑ دے. والاخری ان تہاجر الی اللہ ورسولہ, اور دوسری ہجرت یہ ہے کہ تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کر کے, سفر کر کے جائے. ولا تنقطع الہجرۃ ما تقبلت التوبہ, اور ہجرت کا سلسلہ, حکم, شرعی حیثیت منقطع نہیں ہوگی, ہجرت کا عمل باقی رہے گا
جب تک کہ توبہ قبول ہوتی رہے گی. ولا تزال التوبة مقبولة ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من المغرب. اور توبہ قبول ہوتی رہے گی یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے. فَإِذَا طَلَعَتْ طُبِعَ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ بِمَا فِيهِ وَكُفِيَ النَّاسُ الْعَمَلِ. اور جب ایسا ہو جائیں فَإِذَا طَلَعَتْ جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائیں طُبِعَ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ بِمَا فِيهِ ہر دل میں جو کچھ ہے اسی پر طبع لگ جائے گی. اب بس اس سے آگے کچھ نہیں. وقوفی یعنی ایمان والا ایمان والا رہا اور کافر کافر رہا. وقوفی الناس العمل اور لوگوں کے لیے ان کا عمل کافی ہو جائے گا. امام احمد نے اس کو روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے. یہ ساری جو ہجرت کی باتیں ہم نے کی ہیں اس کا سیاق وہی ہے جو حدیث میں ہم نے پہلے دیکھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات. اور اسی طرح سے ایک انسان کا دین پر نہ چل پانا. لیکن موجودہ دور میں داعش وغیرہ کے فروغ سے بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئی اور ان کی طرف سے دعویٰ بھی کیا گیا. داعش کون؟ انگلش میں کیا بولتے ہیں اس کو؟ ہاں آئیس یا آئیسیز. تو ان کی طرف سے یہ دعوت دی گئی کہ ہم لوگ اسلامی حکومت قائم کر چکے ہیں اور یہاں اسلام پر عمل ہو رہا ہے. تو دنیا کے جتنے مسلمان ہیں خاص طور سے ان میں سے جو ماہرین ہیں ڈاکٹرز، انجینئرز، الیکٹریشنز اور جو بھی اس طرح کے ہر میدان کے ماہر وہ ہمارے یہاں آئیں. ہم کو ان کی ضرورت ہے. ہم ان کو سب پرووائڈ کریں گے. اور مغرب کی طرف سے ایک طبقہ خاص طور سے گیا. وہاں کی پبلک بڑی ڈیشنگ رہتی ہے. اس طرح کی چیزوں میں ان کا انٹرسٹ بعض اوقات زیادہ ہوتا ہے. اور ہر ملک سے کچھ نہ کچھ لوگ گئے بھی ہیں. دنیا بھر کے نادان لوگوں میں سے کچھ لوگ گئے بھی ہیں. یہ آن ریکارڈ ہے ساری چیزیں. اس کو کوئی جھٹلانا بیوقوفی ہے. اسلام میں یہ نہیں ہے کہ دہشت گرد لوگوں کا ساتھ دیا جائے اور ان کے ساتھ میں جا کر رہا جائے. اسی لیے آپ دیکھیں شیخ سلیمان الرحیلی حفظہ اللہ جو ابھی بھی علماء میں سے ہیں اور مدینہ میں یہ رہتے ہیں اور وہاں کی فتویٰ کمیٹی میں یہ بڑی پوسٹ پر ہیں اور جو فتویٰ دیتے ہیں مسجد نبوی کی جو کرسی جس کو آپ کہتے ہیں یہ اس کے ذمہ دار ہیں اور ابھی بھی پڑھاتے ہیں. مدینہ یونیورسٹی میں استاذ ہیں. مدینہ میں ان کے مسجد نبوی میں دروس ہوتے ہیں. کہتے واللہ الذی لا الہ الا ہو. داعش کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ واللہ الذی لا الہ الا ہو. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. لا یجوز لمسلم ان یحبہم. کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ داعش والوں سے محبت رکھے. کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ان سے محبت رکھے. ولا یجوز لمسلم ان یدعو لهم الا بالہدایہ. اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان کے لیے دعا کرے مگر یہ کہ ان کی ہدایت کے لیے دعا کرے. وہ ہدایت کے زیادہ محتاج ہیں. وہ تکفیری ہیں. علماء کی تکفیر کی اور بڑے بڑے لوگوں کی تکفیر کی ان لوگوں نے. خوارج ہی کا ایک یعنی حصہ وہ لوگ ہیں. خوارج ہی سے وہ لوگ ہیں. ولا يجوز لمسلم في اي ارض كان ان يبايعهم. کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے چاہے وہ کسی بھی زمین میں ہو کہ ان سے بیعت کرے. جنازہ آ رہا ہے؟ آ چکا ہے؟ آ گیا؟ تو یہ فتویٰ شیخ سلیمان الرحیلی کا ہے کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے چاہے وہ کسی بھی زمین میں ہو کہ وہ وہاں سے ہجرت کر کے وہ ان کے پاس جائے. تو یہاں پر یہ یاد رکھیں کہ داعش والوں کے پاس یا القاعدہ یا اس طرح کی جتنی تنظیمیں ہجرت کر کے جانا جائز نہیں ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اب انشاءاللہ جنازے کی نماز ہوگی. آپ لوگ سب اس میں شریک ہو جائیں. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.